اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یووا صوفی مشن آپ کے لیے علمی اور باتیں لے کر کے آتا ہے صوفیاء اکرام سے اور ان کی کتابوں سے۔ آج ہم جو بات کریں گے دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ سے کریں گے، جو کہ ہم ہمیشہ زیادہ کرتے ہیں، اور ابھی تک جو ہم بات کرتے چلے آئے ہیں وہ تھوڑا تھوڑا بولتے چلے آئے ہیں دادا حضور مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ کے جو تعلیم تھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب اور تعظیم کے لیے اور اولیاء اکرام کے ادب اور تعظیم کے لیے۔ لیکن آج ہم بات کریں گے دادا حضور کی کرامات کی۔ تو دادا مولوی عبدالحی شاہ چٹگامی رحمۃ اللہ علیہ جب آپ غازی پور کے مدرسے میں تھے، اس وقت جب آپ پڑھایا کرتے تھے عالموں کو، اس درمیان آپ کے پاس کافی مریض آیا کرتے تھے جو کہ عصبی خلل اور جسمانی بیماریوں کو لے کر کے آتے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کو کچھ نہ کچھ دیا کرتے تھے، کسی کو پانی دے دیا، کسی کو کچھ دے دیا، اس طریقے سے ان کا علاج ہو جاتا تھا۔ اسی کے درمیان ایک شخص حاضر ہوا آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس اور فرمایا کہ آپ کی خدمت میں آ کر کے کہ میرے جسم میں کوڑ ہے اور میرا جو ہے میرے لیے دعا کریں کہ میرا یہ کوڑ ختم ہو جائے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جاؤ ایک مٹی کا پاک ڈیلا لے کر کے آؤ۔ وہ شخص گیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک مٹی کا ڈیلا لے کر کے آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ پڑھا اور دعا کی اور اس پر دم کیا اور اس پر اپنا لعاب دہن، یعنی کہ جو ہم ہندی میں کہیں تو اس پر اپنا تھوک لگا دیا، اور لگانے کے بعد اس شخص کو دیا کہ جاؤ یہ مٹی تھوڑی تھوڑی کر کے اپنے ان جگہوں پر لگانا جہاں پر کوڑ ہے، جہاں پر تمہارے داغ ہیں۔ وہ شخص اپنے گھر گیا اور جانے کے بعد اس نے اس مٹی کو ان داغوں پر لگانا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے وہ مٹی لگتی گئی ویسے ویسے وہ داغ ٹھیک ہوتے چلے گئے، کوڑ صحیح ہوتا چلا گیا۔ آخر میں اس شخص نے جو مٹی بچی اس کو گھول کر پانی میں اور پی لیا، اور جو اس کا جسم تھا وہ مانند کندن کے چمکنے لگا۔ جہاں ایک طرف اس کے پیپ اور مواد نکلا کرتا تھا، کوڑ پھوٹتا تھا، وہیں اس کا جسم ایک دم صاف شفاف ہو گیا اور کندن کی طرح ہو گیا۔ یہ واقعہ صفحہ نمبر 241 پر درج ہے سیرت فخر العارفین میں۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کرامات، یہ عظمت ہے ہمارے پیروں کی، ہمارے صوفیاء اکرام کی اور ہمارے اولیاء اکرام کی، کہ آپ کسی پر اگر ہاتھ رکھ دیں، دعا کر دیں تو شفا یاب ہو جائے، اور اگر آپ کسی کو کچھ پڑھ کے دے دیں تو شفا یاب ہو جائے، آپ پانی پڑھ کے دے دیں تو شفا یاب ہو جائے، اپنا لعاب دہن دے دیں تو شفا یاب ہو جائے، کیونکہ آپ کا لعاب دہن ایک معمولی لعاب دہن نہیں، بلکہ یہ وہ لعاب دہن ہے جو مولا علی کو لگایا گیا ہے، جو غوث الاعظم دستگیر کو پلایا گیا، کیونکہ اس وقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، پھر وہ پنجتن پاک میں منتقل ہوا، پھر وہ غوث الاعظم دستگیر کے پاس آیا لعاب دہن، اور اس کے بعد وہ ان سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے تمام صوفیاء اکرام اور شہداء اکرام کے پاس آیا، اور الحمدللہ اس سے دنیا نے شفا پائی اس لعاب دہن سے۔ تو آج ہم نے جو ذکر شروع کیا ہے، اب اس کو ہم لگاتار 4-5 اس کے ویڈیو بنائیں گے الگ الگ، کہ کس طریقے سے کیسے کیسے لوگ شفا یاب ہوئے، کیسے کیسے آصیب زدہ لوگ شفا یاب ہوئے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آپ سے گزارش ہے، جو ہمیشہ ہم آپ سے کرتے ہیں، کہ زیادہ سے زیادہ صوفیاء اکرام کی تعلیمات کو حاصل کریں، ان کی کتابوں کو پڑھیں اور صوفیاء اکرام سے تعلیم حاصل کریں۔ اور جب آپ کے پاس کتابوں کی تعلیم ہوگی تو آپ ایک اچھا پیر بھی ڈھونڈ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ گمراہ بھی نہیں ہوئیں گے اور ایک اچھا پیر ڈھونڈ سکیں گے، اور ڈھونڈنے کے بعد اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے، اور پھر جب آپ کو اچھا پیر مل جائے گا تو وہ آپ کو علم سینہ سے روشن کر دے گا انشاءاللہ۔ اسی کے ساتھ ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ سبھی کو، آپ کے قلبوں کو روشن فرمائے اور آپ کو حق کا راستہ دکھائے۔
اور آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی حق کا راستہ دکھائے۔ اسی کے ساتھ ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے چینل یووا صوفی مشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، اور جو کمی آپ کو نظر آئے اس پر آپ کمنٹ کریں۔ انشاءاللہ ہم اس کے اندر جو بھی کمی ہوگی آپ بتائیں گے، اس کے اندر ہم سدھار کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی آپ بات پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم اس کو بتانے کی کوشش کریں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔